وہ تین لوگ کون ہیں جن پر جنت واجب ہو چکی ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کون سا ایسا عمل کر سکتے ہیں جو سیدھا آپ کو جنت کے دروازے تک لے جائے؟ ایک ایسا عمل جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ کوئی بہت مشکل یا ناممکن کام نہیں، بلکہ آج میں آپ کو ایسے تین خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقام یہ کیوں ہے، اور کیا ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، جنت وہ حسین اور ابدی ٹھکانہ ہے جس کا ہم سب خواب دیکھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی غم اور نہ کوئی پریشانی۔ لیکن اس جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اکثر ہم یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جنت صرف بڑے بڑے علماء، شہداء، اولیاء اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت رحم کیا ہے اور ایسے آسان اعمال بھی بتائے ہیں جو ہمیں براہ راست جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایسے ہی تین اہم اور سادہ اعمال بتاؤں گا جنہیں اپنا کر کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کی بنیاد بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، وہ ہے جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ ایک بہت گہرا اور معنی خیز اقرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی مسلمان ہے، لیکن کیا ہم سچے دل سے اس پر راضی ہیں؟ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب ہے ہم ہر حالت میں، خوشی میں یا غم میں، بیماری میں یا صحت میں، یہ یقین رکھیں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے اور اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب ہے ہم اسلام کے ہر حکم کو دل سے تسلیم کریں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا مطلب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا مانیں، آپ کے ہر حکم پر عمل کریں اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ صرف زبانی اقرار نہیں، بلکہ اس میں ہمارے دل کا سکون اور ہماری زندگی کا مکمل احاطہ شامل ہے۔ جب ایک انسان اس حقیقت کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ خوش نصیب شخص ہے جو وضو کے بعد کلمہ شہادت کا ورد کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم روزانہ کئی بار کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اس پر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، وضو اچھی طرح کرنا۔ وضو صرف ایک جسمانی صفائی نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی پاکیزگی کا عمل بھی ہے۔ اس میں دل کی حضوری اور سنت کے مطابق ہر عضو کو دھونا ضروری ہے۔
دوسری بات، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، یہ ایک مختصر سی دعا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ دعا ہماری گواہی ہے کہ ہم ایک بار پھر اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ تیسری بات، اس کا صلہ، اس کا انعام یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی کھلی مثال ہے کہ ایک معمولی عمل کے بدلے میں کتنا بڑا انعام دیا گیا ہے۔ یہ عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادات صرف فرض نمازوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ہر چھوٹا عمل بھی اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانیت کی خدمت اور بھائی چارے کی زندہ مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کمزور اور بے بس ہوتا ہے، اس وقت اس کی عیادت کرنا، اس کا حال پوچھنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی عمل بھی ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب ہم کسی کی تیمارداری کرتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت دراصل اللہ کی خدمت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی محبت اور قربت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کسی بیمار کی خبر ملے تو ہم فوراً اس کی عیادت کے لیے جائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم نے ایسے 3 لوگوں کے بارے میں جانا جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ اعمال بہت ہی سادہ ہیں لیکن ان کی بنیاد اخلاص اور سچائی پر مبنی ہے۔ یہ 3 اعمال دل سے اللہ، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہونا، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنا۔ یہ اعمال ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جنت کا راستہ مشکل نہیں، بہت آسان ہے، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال اور اخلاص پر مبنی ہے۔ یہ صرف اس صورت میں آسان ہے جب ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہماری زندگی کا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو۔ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، وضو کے بعد دعا کا اہتمام کریں گے اور دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔